اے ایمان لانے والو، تم پورے کے اوپر اسلام میں آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی استثناء، کسی ایکسیپشن کے بغیر، کسی تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے انڈر لے آؤ۔ تمہارے خیالات، نظریات، تمہارا نالج یعنی علم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری کوشش، تمہارا عمل، ان سب کے جو راستے ہیں وہ اسلام کے انڈر ہونے چاہیے، اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اسلام کی پیروی سے الگ کر دو، مستثنا کر لو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو اب کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہے، ان سے ایک عام حقیقت پر روشنی بھی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا اس میں اور جو کتابیں نازل کی اس میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی بھی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بے پردہ نہیں کیا کہ آدمی کے لیے اس حقیقت کو ماننے بغیر چارہ ہی نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور فرشتے خود سامنے آ جائیں، کیونکہ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی جو ساری قدر و قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ اس ٹائم تک ہے جب تک حقیقت تمہاری سینسز سے، تمہارے حواس سے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، اور تم صرف دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی عقل مندی کا بھی ثبوت دو، اور صرف نصیحت سے اس کی پیروی اور اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دو۔ ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اللہ کے فرمان پر چل رہی ہے اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور تمہاری یہ ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آبادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی ویلیو کیا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ اس ٹائم تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم اور فاجر بھی انکار اور نافرمانی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت اسی ٹائم تک ہے جب تک کہ حقیقت کھلنے کا وہ ٹائم سامنے نہیں آ جاتا، اور جب حقیقت کھلنے کا وہ ٹائم سامنے آ جائے گا تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ صرف فیصلے کا وقت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ کے ہی حضور ہونے والے ہیں۔